بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اچھا، ہماری ایتھیزم کی سیریز کی کلاسز چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سے یہ ہمارا لیسن نمبر 8 ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ویریس پرابلمس ڈسکس کیے تھے ان ریگارڈس ٹو پرابلم آف گاڈ اور اس کے معاملے میں کہ ہسٹری آف ایتھیزم کور کی تھی۔ ایتھیزم کی ہسٹری کے علاوہ جو ہے ہم نے سائنس، واٹ از سائنس، پرابلم آف سائنس، اس کے اندر پھر ان کی اسپیسیفک ڈیٹیلس میں گئے تھے، اور وہ کیا کون سے دو کازمالوجی کو ہم نے ایک ہینڈل کیا تھا، اور دوسرا ہم نے ایولیوشن کی پرابلم کو ہینڈل کیا تھا، جہاں تک ہماری لاسٹ کلاس ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اسپیشل پرابلم ہے جو کہ جسے کہتے ہیں پرابلم آف ایول، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ ہم ایڈریس کریں گے اس کلاس میں، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ ہوپ فلی ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر جو ہے ہمارا نیکسٹ سیریز جو ہے وہ شروع ہوں گی انشاءاللہ۔ تو پرابلم آف ایول ایک اسپیشل پرابلم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو مغیرہ بھائی پہلے اس کو ایڈریس کریں گے کہ ایکچوئل میں پرابلم اسٹیٹمنٹ کیا ہے، اور پھر جو ہے وہ سمجھائیں گے کہ کیوں اس کے لیے ایک اسپیشل ڈیڈیکیٹڈ لیکچر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جزاکم اللہ خیر آپ سب بھائیوں کا آنے کا، اور امید ہے کہ آن لائن کچھ بہنیں بھی ہوں گی، ایسے ہی چلیں، پرفیکٹ، ٹھیک ہے۔ اور ماشاء اللہ دس از اے سیکنڈ سیشن دیٹ وی آر ڈوئنگ ٹوگیدر الحمدللہ۔ ایک ہم نے پہلے بھی سیشن کیا ہوا ہے، میں نے اور حماس بھائی نے مل کے کنگ ایڈورڈس میڈیکل کالج کے اندر، اور وہ لیکچر جو ہے وہ اس کا نام ہے دا گریٹسٹ شو آن ارتھ، جو میرے چینل پر ہے۔ آپ لوگوں نے پتہ نہیں دیکھا ہے کہ نہیں دیکھیے، اگر ہے تو ضرور پلیز دیکھیے گا انشاءاللہ۔ تو آج ہماری بس یہی پلان تھا کہ ہم کچھ مل کے ایک ٹاپک کو کور کریں، کیونکہ جو ہم ٹاپک آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں اس کی دو سائڈز ہیں۔ ایک اوبیسلی ایک تھیو فلوسافیکل ٹائپ ہے، یعنی یہ سائڈ ہے، یہ لاجیکل آپ سمجھ لیں، یہ پھر ایک تھیولوجیکل اسپیکٹ سے، یہ فلوسافیکل اسپیکٹ ہے اس کا ایک پورا، اور ایک ظاہر ہے پرسنل یا آپ سمجھ لیں سوشل اسپیکٹ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو ساتھ جب تک ہم نہیں رکھیں گے تو پھر کمپلیمنٹ نہیں ہوگا صحیح طریقے سے، اور ٹاپک صحیح طریقے سے آل ایسپیکٹ سے کور نہیں ہوگا۔ وائی دس ٹاپک از امپورٹنٹ، میں اس حوالے سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، آج کل جب ہم فلسطین کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے مختلف ویڈیوز دیکھی ہوں گی فلسطین کی، جو آج کل ویڈیوز وائرل ہوئی ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کو کچھ ویڈیوز ایسی نظر آتی ہیں جہاں پہ اللہ معاف کرے تباہی پھیلی ہوئی ہے، ہر جگہ ڈسٹرکشن ہے۔ کچھ جگہوں پہ آپ کو اللہ معاف کرے بچوں کی ویڈیوز نظر آتی ہیں، اور بچے جو ہیں اللہ معاف کرے ان کی ڈیڈ باڈیز ہیں، اور ان کے پیرنٹس ان کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آج کل ایک بچی کی ویڈیو تھی جس کے والد نے اس کو اٹھایا ہوا تھا، اپنے سر پہ امامہ بھی باندھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے ساتھ اس کو دل کے ساتھ، اپنے سینے کے ساتھ اس کو لگایا ہوا تھا۔ اور اس طریقے سے آپ کو کچھ ایسی ویڈیوز بھی نظر آتی ہیں جہاں پہ بچے رو رہے ہیں، اور وہ لٹرلی دیر شیورنگ، وہ کانپ رہے ہیں، لیکن آس پاس آپ کو ان کے پیرنٹس نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ان کے پیرنٹس یا تو فوت ہو چکے ہیں یا وہ ہیں نہیں، یا اوبیسلی ان کا کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ ساری، اور خاص طور پہ وہ معصوم بچے ہیں، سیدھی سی بات ہے، وہ ایسے بچے نہیں ہیں جہاں پہ آپ کو کوئی تھوڑی فیلنگ ہو کہ شاید ان کا کوئی رول ہو کسی نہ کسی لیول پہ کانفلکٹ کے اندر۔ ویسے تو اس کو کانفلکٹ نہیں کہنا چاہیے، لیکن جو بھی وہاں پہ اس ٹائم ایک ریزسٹنس چل رہی ہے، اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے کوئی رول پلے کیا ہو، ایسی کوئی بھی چیز آپ کو نظر نہیں آتی، نہ ان کے ایکسپریشن سے، نہ آپ کو پتہ کہ وہ اس چیز کے اہل ہیں، وہ کر بھی نہیں سکتے یہ کام، وہ بچے۔ تو جب یہ سفرنگ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور خاص طور پہ مسلمان جب دیکھتا ہے اور ایسے بچوں کو سفر کرتے ہوئے، تو ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ وہ ان بچوں کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وائی از دس ہیپننگ؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس، کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا؟ سوال یہ ہے، پہلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے۔ اور اگر آپ لاجیکل پروگریشن سے بات کو لے کے چلیں تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ پھر کیا ہے کہ اگر اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کو رحم نہیں آ رہا؟ کہ اللہ رحیم نہیں؟ ہم نے تو سنا ہے کہ اللہ از آل مرسیفل، ٹھیک ہے، اللہ تو رحیم ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو پھر اللہ اس کو روک کیوں نہیں رہے؟ کیوں نہیں روک رہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ججمنٹ اٹ سیلف ویک ہے، اللہ معاف کرے، یا اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے؟ یعنی اس کو برا بھی لگ رہا ہے اور وہ رحیم بھی ہے، لیکن اس کو چینج نہیں کر پا رہا، تو کیا اللہ کی طاقت نہیں ہے کیا؟ یہ ایک ریلیونٹ، ایک پورا پروگریس ہے، ایک چین ہے سوالات کی، ٹھیک ہے نا، جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اللہ کی کیریکٹرسٹکس کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ ہے۔ اور یہی سوال جو ہے، اگر آپ اس کو فلسافیکل پرسپیکٹو پہ لے آئیں، یا آپ تھیو فلسافیکل پرسپیکٹو، تھیولوجیکل پرسپیکٹو میں لے کے چلے جائیں، تو یہ پرابلم آف ایول کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اسی کو المسئلۃ الشر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
اور اس کو ڈائریکٹلی لنک کیا جاتا ہے اللہ کے ذات کے ساتھ، کیونکہ ظاہر اللہ کی ذات ہے، ایگزسٹنس ہے، اس کے ساتھ متعلق ہے. تو یہ آرگیومنٹ فلاسفرز ہمیشہ دیتے ہیں. اور اگر فلاسفرز کے ہاں کوئی چیز، یعنی فار ایگزامپل فلاسفرز نہیں کہنا چاہیے، ایتھیسٹ کے ہاں اگر کوئی ان کا ایک آپ سمجھ لیں ان کی کوئی فلاسفی ہے، ایتھیزم از رنز اوے فرام فلاسفی بیکاز دے آر آل اباؤٹ امپیریسزم. ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں، وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ ہم امپیریکل ایویڈنسز کے اوپر ریلائی کرتے ہیں مینلی، ہم اس طرح کی سپر نیچرل یا پھر اس طرح کی چیزوں پہ ہمارا زیادہ ریلائنس نہیں ہوتا ہے، جو پاپولر ایتھیسٹ کی میں بات کر رہا ہوں. اگر ان کو کوئی ان کی آئیڈیالوجی کی فاؤنڈیشن کوئی فلاسفی کے اندر ملتی ہے تو وہ اسی تھیوری یا اسی ایسپیکٹ کے حوالے سے ملتی ہے جس کو ہم دا پرابلم آف ایول کہتے ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم اس پر ڈسکشن کریں گے. بہت ریلیونٹ ہے، خاص طور پہ جو حالات ہیں ہمارے اس سے متعلق بھی، آبویسلی جو آپ کا سیشن ہے اس کے حوالے سے بھی. تو اوور ٹو حماس بھائی فار دا فرسٹ پارٹ، اینڈ انشاءاللہ پھر میں اس کے کچھ عقیدے کے حوالے سے کچھ ایسپیکٹس کو ڈسکس کروں گا انشاءاللہ. ٹل دین جزاک اللہ خیر. اچھا، تو ایتھیزم کا جو ایشو ہے نا وہ اس سینس میں آتا ہے کہ ان کے ہاں بہت بڑی، ہم نے پہلے بھی ایک چیز ڈسکس کی تھی کہ اصل مسئلہ جو ہے نا وہ ایموشنل ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جو اصل ایموشنل مسئلہ ہے نا وہ آ جا کے نا وہ اس مسئلے کے اوپر آ کے بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی کو کرے دیں، میجورٹی آف دا ٹائم جو ہے، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ آ جا کے جیسے کسی کی لڑکی بھاگ گئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یا پھر کیا کہتے ہیں کہ وہ خود جو ہے اس کا کوئی بچپن میں کھلونا ٹوٹ گیا تھا. اور میرے پاس نا وہ اسکرین شاٹ ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا. باقاعدہ ایک بندے نے ٹویٹ کی ہوئی ہے اس معاملے میں اپنی دا ریزن فار ہز نان ایگزسٹنس. یعنی وہ ایک ایسی چیز تھی جس سے وہ پرسنلی ریکنسائل نہیں کر سکا تھا. ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے اس نے اپنی وجہ بنایا اسلام کو چھوڑنے کی. ٹھیک ہے، اور آ جا کے ایموشنز جو ہیں وہ میٹر کرتے ہیں، اور یہ چیز اس چیز کی ایویڈنس دیتی ہے کہ یہ ساری یہ جو لاجیکل فساد یا کلاؤڈ ہے نا اس کے پیچھے جو ہے نا یہ ایموشن جو ہے وہ اس کی بیس موجود ہوتا ہے. ہم ازیوم کرتے ہیں کہ ہمارا برین جو ہے وہ زیادہ اوور پاورنگ ہے، ہم لاجک کو اوور پاور کر سکتے ہیں اپنے ایموشنز کے اوپر. یہ کہنے کی چیزیں ہیں، لیکن ایکچولی میں فنکشنلی آپ کا جو برین ہے وہ ڈیزائن ہوتا ہے کہ وہ پہلے جو ہے ایک ایموشنل پروسیسر کے تھرو گزرتا ہے، اور اس کے بعد جا کے آپ کی جو ہے وہ برین کے لاجیکل پروسیسز کے اندر وہ چیز جاتی ہے. آپ نے کسی نہ کسی آرگیومنٹ کو ایک ویلیو دی ہوتی ہے. ویلیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو امپورٹنس دی ہوتی ہے. وہ آپ پہلے امپورٹنس دی ہوتی ہے، پھر وہ آپ کو بات سمجھ آتی ہے اور اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے، اور یہ ہمارا نیچرل سسٹم ہے. ٹھیک ہے، اسی کی بنیاد جو ہے نا وہ پرابلم آف ایول ہے. دراصل ہوتا یہ ہے کہ ہم نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا. ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں ان کی پرسنل بکس کو پڑھیں، ایتھیز کی، ایون مشہور سے لے کے لوکل لیول تک، وہ باقاعدہ اس چیز کو اپنی وجہ بناتے ہیں اپنی گاڈ کے اوپر جو پرابلم ہے یا ان کو جو مسئلہ ہے ایکچولی میں خدا کے، وہ آ جا کے وہ اس چیز سے آ جاتا ہے. کوئی برا معاملہ ہوا ہوتا ہے جس سے وہ ریکنسائل نہیں کر سکتے. لاسٹ کلاس میں بھی ہم نے ایک چیز نوٹس، میرے خیال سے میں نے ہائی لائٹ نہیں کی تھی، جو ڈارون کا بھی جو مسئلہ تھا نا مینلی وہ یہ تھا کہ اس کا پرسنل مسئلہ تھا. وہ کہتا تھا کہ اتنا ایول ایگزسٹ کرتا ہے، اس کی وجہ سے نا مجھے امپروبیبل لگتا ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ خدا بالکل بھی وجود نہیں ہے، کیونکہ دوسری طرف سے ڈیزائن، کوئی نہ کوئی ڈیزائنر ضرور ہے. تو میں اس لیے اپنی پوزیشن ایگنوسٹک کی کہتا ہوں. اور یہ اس نے اپنے لاسٹ ایئرز آف لائف کے اندر یہ باقاعدہ لیٹر کے اندر جو ہے وہ یہ بات لکھی تھی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، تو آن اسپیسیفکس یہ پرابلم ایکچولی میں ہے کیا؟ ٹھیک ہے، واٹ از دا پرابلم آف ایول؟ یہ سارے سوالات مغیرہ بھائی نے جس طرح کیے تھے، اس میں آتا ہے کہ ایول، برائی ہوتی ہی کیوں ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 کہ اگر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں الاؤ کرتا ہے؟ وائی ڈز ہی الاؤ فار دس ٹو ہیپن؟ ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ ہو رہا ہے، یہ برائی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب خدا جو ہے وہ محبت کرنے والا نہیں ہے، نعوذ باللہ. اور یہ ہے کہ اگر چلو فرض کرو محبت کرنے والا ہے، سارا کچھ ہے، اور ایول بھی ہو رہا ہے، تو وہ فوراً آ کے بچاتا کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، فوراً آ کے مسئلے کا حل کیوں نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، اور اسی طرح کے جو دیگر سوال آتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پرابلم ایول کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی کیٹیگرائزیشن نا 2 لیول پر ہوتی ہے، اس کے 2 ڈائمینشنز ہیں. ایک ہے لاجیکل پرابلم. ٹھیک ہے، ایک لاجیکل پرابلم ہے، اس میں کچھ فلاسفرز ہیں جیسے ڈیوڈ شیلنبرگ ہے، انہوں نے ایک لاجیکلی طریقے سے اس کو نا ایک کنسٹرکٹ کیا تھا اس آرگیومنٹ کو کہ اگر خدا واقعی میں ایک لونگ اینٹی ہے، آل لونگ اینٹی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ امپاسبل ہے کہ وہ ایگزسٹ کر سکے. ٹھیک ہے، ایک آل لونگ اینٹی ایگزسٹ نہیں کر سکتی اگر ایول ایگزسٹ کرتا. ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے ایویڈینشیل پرابلم.
ایویڈینشیل پروپوزیشن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس حالات کے مطابق، اس طرح کی دنیا کو دیکھتے ہوئے جس میں یہ ایول ہے، اٹ از مور لائکلی دین ناٹ کہ ایول ایگزسٹ. کیا فرق ہے؟ ایک ہے کہ لاجیکلی ضروری نیسیسری ہے کہ اگر آل لونگ ہے نا تو یہ ایول جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں. اور دوسری ایویڈینشیل یہ ہے کہ بس اگر یہ ایسی چیزیں ہیں تو اٹ از مور لائکلی، یعنی وہ لائکلی ہوڈ پہ بات کر رہا ہے کہ اٹ از مور لائکلی کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اگر یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. فرق سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ اس کو ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے، کلیئر ابھی آئیں گی آگے. ٹھیک ہے، تو لاجیکل پرابلم ایکچولی میں شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کو فارملی ایک گریک فلاسفر ہے، اس نے اس کو ایک فارمل طور کے اوپر نا اس کو ایڈریس کیا تھا اس پرابلم کو. ٹھیک ہے، اور اس کا نام تھا ایپیکیورس. ٹھیک ہے، ایپیکیورس جو ہے یہ گریک فلاسفرس کی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جتنی بھی ہم یہ مسئلے وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، انہوں نے آلریڈی یہ کئی چیزیں کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، ایتھیزم کا مسئلہ ہو گیا، اپنا پیگنزم کا مسئلہ ہو گیا. آپ ان کے اگر لٹریچر کو پڑھیں گے نا، آپ حیران ہوں گے کہ کئی چیزیں جو اب دوبارہ ریسائیکل میں چلی جا رہی ہیں، ریسائکلنگ ہو رہی ہے ان سارے آئیڈیاز کی. ٹھیک ہے، ان کے یہاں بھی پہلے ایک موقع پہ ایک ایسا پارٹ تھا جس میں ایتھیزم رائز پہ گیا، پھر نیچے گیا. ٹھیک ہے، پیگنزم ایک دفعہ رائز پہ گیا، مونوتھیزم ایک دفعہ رائز پہ آیا. یہ ساری چیزیں آپ کو پیٹرنس ملتے ہیں جو آج بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے ایپیکیورس جو بندہ تھا وہ بھی انہی ڈسکشن میں موجود تھا. ٹھیک ہے، اور اس نے جو ہے نا یہ اس نے اس آرگیومنٹ کو نا 2 لائنز کے اندر جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے اسٹیٹ کیا تھا. اور وہ لائنز ایگزیکٹلی ابھی مغیرہ بھائی نے بولی تھی. ٹھیک ہے نا، اف ایول ایگزسٹ دین ہاؤ کین گاڈ بی لونگ، اور یہ والی جو ہے. تو اس پیراڈاکس کو کہتے ہیں دا ایپیکیورین پیراڈاکس. ٹھیک ہے، اچھا اس سے پہلے سمجھیں کہ فلاسفر تھا کون. دراصل ہوتا یہ ہے کہ ایتھیسٹ اس فلاسفر یوز تو بہت کرتے ہیں اپنے آرگیومنٹس میں اس کو، لیکن وہ ایکچولی میں اس کے بارے میں جانتے بھی کم ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اینشینٹ گریک فلاسفر تو تھا. دوسری چیز یہ تھی امپیریسس تھا، لیکن یہ ہول امپیریسس نہیں تھا. امپیریسس اس طرح تھا کہ مثال کے طور پر یہ ان چیزوں پہ زیادہ ریلائی کرتا تھا کہ جو چیزیں فزیکلی ٹچ ہو سکتی ہیں، دیکھی جا سکتی ہیں، وہ سینسز میں آ سکتی ہیں، وہ جو چیزیں ہیں ان پہ زیادہ ریلائی کیا جا سکتا ہے کہ وہ چیزیں سچ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ایک امپیریسس نیچر تھی. لیکن وہ ساتھ لاجک کو ڈینائی نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے کبھی بھی گاڈ کو ڈینائی نہیں کیا تھا. اس کی ایکچوئل یہ تھا کہ گاڈ ایگزسٹ. ٹھیک ہے نا، گاڈ ایگزسٹ بٹ دے ہیو نو انوالومنٹ ان ہیومن افیئرس. ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ یہ جو میں نے جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے جو میری کلاس میں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے پر وہ ہیومن افیئرز میں کوئی ڈیزم تو ہے، لیکن اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کس تھیوری کا نام ہے؟ ڈیزم ہے، دا واچ میکر تھیوری. یاد ہے کہ گاڈ نے کیا کیا کہ گاڈ نے ایک کلاک بنا دیا، ایسا سیلف ورکنگ کلاک بنا دیا جو کہ خود بخود چل رہا ہے، لیکن وہ خود کوئی انٹرونشن نہیں کر رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے نا، اور یہ سیم مزے کی بات ہے کہ ولیم پیلی نے یہ آرگیومنٹ جو ہے نا یہ دیا تھا دوبارہ. اور جو آپ کا ڈارون ہے، ٹھیک ہے، وہ خود ولیم پیلی کا پروپوننٹ تھا، مطلب یعنی وہ اس کی آئیڈیالوجی کو بائی وربلی اس چیز کو آپٹ کرتا تھا. تو آپ امیجن کریں کہ یہ ولیم پیلی اور یہ وہ چیز ہے، یہ اس کے دور سے بھی ایگزسٹ کرتی، یعنی ایک واچ میکر تھیوری تب کی ایگزسٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے نا، اینی ہاؤ موونگ آن، کہ اس نے کہا کہ لوگ جو ہے نا شوڈ ایتھیکلی ایکٹ کریں. ٹھیک ہے، ناٹ بیکاز گاڈ ول پنش دیم. ٹھیک ہے، لیکن جو کہ گلٹ ہوتی ہے انہیں برا کام کرنے کی بجائے، اس کو ریموو کرنے کے لیے وہ ایتھیکلی ایکٹ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی آئیڈیالوجی تھی اس بندے کی، لیکن یہ خدا پہ کبھی بھی بے یقینی نہیں کرتا تھا. اچھا، تو آتے ہیں اس پیراڈاکس میں. ایکچولی میں پیراڈاکس ہے کیا؟ ٹھیک ہے، ناؤ آپ نے میرے ساتھ جو ہے نا وہ انگیج ہونا ہے اس میں، اور ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے. کیا آپ کو ایک کلیئر نظر آ رہا ہے نا؟ ریڈ کر سکتے ہیں اس کے اوپر؟ اچھا، تو پہلا پروپوزیشن یہ ہے کہ ایول ایگزسٹ، برائی جو ہے اس کا وجود ہے. ٹھیک ہے، تو اگر وجود ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، کین گاڈ پریونٹ ایول، برائی کو روک سکتا ہے؟ دیکھیں، تو اس نے کہا کہ اگر وہ روک سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اگلی پروپوزیشن پہ جاتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں روک سکتا تو گاڈ از ناٹ آل پاورفل، تو گاڈ پاورفل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ روک سکتا ہے تو اگلا کویشچن یہ ہے کہ کیا اسے جانتا ہے کہ ہر جگہ ایول ہو رہا ہے؟ ڈز ہی نو دیٹ ایول ایوری ویئر ایگزسٹ؟ ٹھیک ہے، یا پھر کیا وہ جانتا ہے ہمارے ایول کرنے سے پہلے جانتا ہے ایول کرنے لگا یہ بندہ؟
سمجھ رہے ہیں؟ یہ دو سوال ایک میں ہیں، ٹھیک ہے. اگر اس کا آنسر نہیں ہے کہ نہیں وہ نہیں جانتا تو ہم کیا کہیں گے کہ گاڈ از ناٹ آل نوئنگ، ایسا ہی ہے نا. لیکن اگر وہ کہیں گے کہ ہاں نہیں وہ جانتا ہے ہر چیز، تو پھر اگلا پرابلم آتا ہے کہ اگلا سوال آتا ہے کہ کیا ڈز گاڈ وانٹ ٹو پریونٹ ایول، کیا وہ چاہتا ہے کہ ایول نہ ہو. ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں چاہتا کہ ایول نہ ہو یا رکے، اگر وہ روکنا نہیں چاہتا ایول کو، تو اس پہ ایک پروپوزیشن آتی ہے کہ گاڈ از ناٹ لونگ. ٹھیک ہے. ہی از ناٹ آل گڈ. ٹھیک ہے. تو آل گڈ والی جو پراپرٹی ہے وہ گاڈ کی وہ ڈیمینش ہوتی ہے. اگر وہ چاہتا ہے گاڈ پریونٹ، تو اگلا سوال آتا ہے کہ تو ایول کیوں؟ ٹھیک ہے نا. اگر وہ چاہتا ہے کہ پریونٹ ہے اور روک بھی سکتا ہے اور جانتا بھی ہے سارا ایول، تو روکتا کیوں نہیں ہے؟ سمجھ آئی؟ اچھا، اب اس کے آگے کیا آنسر ہیں؟ یہاں تک بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ یہ پہلے 4 اسٹیپ، دین وائی دیر از ایول تک سمجھ آ گیا؟ کلیئر؟ اچھا، نیکسٹ پھر اس کے 3-4 آنسرز ہیں. ٹھیک ہے. پہلا آنسر یہ ہے کہ سیٹن کی وجہ سے شیطان ہمیں ایول کرواتا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اچھا اگر شیطان ایول کرواتا ہے، ٹھیک ہے، اور دیر از اے آل پاورفل، آل نوئنگ، آل لونگ گاڈ، تو وہ شیطان کو کیوں نہیں روکتا؟ ٹھیک ہے. اسے روک لینا چاہیے اور ایول جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری چیز، دوسرا جواب یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹیسٹ کے لیے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے. ایسا ہی ہے نا، ہمارا امتحان چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کا وہ جواب دیتا ہے کہ اگر آل نوئنگ گاڈ ہے، وہ ساری چیزیں جانتا ہے، تو ہمیں ٹیسٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ تو ساری چیز جانتا ہے، ٹیسٹ کے ریزلٹس بھی جانتا ہے، تو کیا فائدہ؟ سمجھ آئی جواب؟ اچھا، تو پھر چلیں کہتے ہیں کہ نہیں چلو ایک اور ریزن کی بات کرتے ہیں. اگلی ریزن یہ ہے کہ دنیا ایگزسٹ کرنے کے لیے اٹ از نیسیسری کہ ایول بھی ایگزسٹ کرے. یعنی ہمیں اچھائی اور برائی کا تمیز جاننے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ جی ایول بھی موجود ہو. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ اس کا وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر، ٹھیک ہے، کیا خدا ایسا ہی دنیا کریٹ کر سکتا تھا جس کے اندر اس کو اس کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ یعنی مطلب یہ اس ٹیسٹ کی ضرورت ہی نہ پڑے. اگر ہم کہیں گے نہیں وہ ایسی دنیا نہیں کریٹ کر سکتا تھا، تو وہ کہیں گے جی آل پاورفل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ کہے گا جی کر سکتا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر کہتے ہیں دین وائی، تو کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے نا. اگر اس کا آنسر ہے ٹو ٹیسٹ اس، تو پھر وہ دوبارہ یہ اس لاجیکل پروپوزیشن پہ جاتا ہے. اور اگر یہ ہے کہ کین ہی کوڈ ہیو کریٹڈ اے یونیورس وداؤٹ فری ول، ٹھیک ہے، اگر وہ کر سکتا تھا ایول اور فری ول کے بغیر کر سکتا تھا، تو اسے کر دینا چاہیے تھا، ورنہ وہ آل لونگ یا آل پاور یا وہ نہیں. پرابلم کی سمجھ آ گئی؟ پورا لاجیکل سرکٹ ان کا سمجھ آ گیا، ہر چیز کا جواب. اچھا، اس سے پہلے میں آگے چلوں، اس کے کیا آپ کے ذہن میں پروپوزیشن ہے؟ اس کو توڑیں. یہ لاجیکل اسٹرکچر ہے. کیا آپ کو اس کے اندر ہولس نظر آ رہے ہیں؟ اگر ہولس نظر آ رہے ہیں، آئی وانٹ یور آنسرس. دیکھیں اس میں جو میں نے پرابلم اسٹرکچر کیا آپ کے سامنے، اس کو غور سے دیکھیں. کوئی پرابلم آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں؟ لگتا ہے بڑا کنونسنگلی میں نے آپ لوگوں کو پروف کر لیا ایپیکورس کے آرگیومنٹس کے اوپر. جی جی ہم تو جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، ہم اس کو کوشچن کر ہی نہیں سکتے. اس لحاظ سے کہ یہ گاڈ نے اس طرح کیوں چاہا. دیکھیں، اگر کوشچن نہیں کر سکتے تو ایسا دماغ اور ایسا لوگ جو ہیں جو اس کو کوشچن کر رہے ہیں اور پروپوزیشن پورا اسٹرکچر آپ کے سامنے رکھا ہے، تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. واقعی میں کوئی سمجھ نہیں آئی. اچھا چلیں، اچھا میں آپ کو بتاؤں گا، اس میں ایک نہیں، اس میں کئی مسئلے، بہت مسئلے. ٹھیک ہے. کیونکہ کیا دیکھیں نا، اب آپ کے سامنے کوئی اگر ایتھیسٹ آ جاتا ہے، فرض کریں، اب اس پہ غور کریں، اور وہ آپ کے سامنے اس طرح کا اسٹرکچر رکھ دیتا ہے اور آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. آپ خود دیکھیں، ہاؤ ویل پریپیئرڈ آر یو؟ ناٹ ویری پریپیئرڈ، رائٹ؟ اصل میں وہ جو آپ کر رہے ہیں نا، وہ آپ کو اپنے پیراڈاکس میں، وہ اپنے پیراڈاکس کے اندر لے کے آ رہے ہیں، لے کے آنے جا رہے ہیں. آپ نے ان کو اپنے اس کے پیراڈاکس میں آنے ہی نہیں. ہاں، آپ نے بیک ٹو بیسک لے کے آنا ہے کہ آپ پہلے بتاؤ فری ول ایگزسٹ کرتی ہے نہیں؟ فری ول ایگزسٹ کرتی ہے. اور اگر گاڈ پہ آپ بھروسہ کرتے ہو، then you have to believe in certain things that he has to have these characteristics. Once he has these characteristics, تو ہم اس کو اس پوائنٹ پہ لے کے آ سکتے ہیں کہ it is necessary کہ because of. چلیں اس کو کمپلیکس نہیں، اس کو آسان طریقے سے حل کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
سب سے اس میں کئی پرابلم ہے. پہلا پرابلم کا حل نا اس پوزیشن پہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ ایول ایگزسٹ, ہاں ایگزسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. کین گاڈ پریونٹ ایول, ہاں وہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. ڈز ہی نو اباؤٹ آل ایول, ہاں جی وہ جانتا بھی ہے سارا ایول, ٹھیک ہے نا. دین وائی از دیر ایول, تو کیوں ہے؟ تو اس کا آنسر اس نے لکھا ہے, ہم نے کہا اس کا آنسر ہے ٹو ٹیسٹ اس. تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ ہر چیز جانتا ہے. بھائی ٹیسٹ ہمارے لیے ہے کہ اللہ کے لیے؟ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے. ٹیسٹ از فار اس ٹو نو, کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہم نے جو ایول کیا, ہمارا ایکشن کیا, وہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے. دس از ون آف دی آنسر, ٹھیک ہے. دس از ناٹ کہ وہ ہے کہ وی گیٹ ٹو نو کہ ایکچولی میں ہمارا, اللہ تو جانتا ہے. اللہ تو باقاعدہ اس بات کا قرآن میں ذکر کرتا ہے کہ اگر تم لوگوں کو ویسے ہی وہ کر دیا, تم لوگ اعتراض کرو گے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ بائی یور اون ایکشنز یو ہیو وینٹ ٹو دس پلیس. میں تھوڑے سے ایگزامپل کے ساتھ بتاتا ہوں آپ کو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. اس کے اندر ایک, باقی سارے ایونٹس بہت اچھے ہیں, سمجھ بھی آتے ہیں لاجیکلی. کبھی آپ نے اس واقعے کو سننے کے بعد جہاں پہ حضرت خضر نے ایک بچے کو مارا تھا, اس پر کبھی غور کیا؟ کبھی آپ کے دل میں کوئی سوال اٹھا اس کے بارے میں؟ کیا سوال اٹھتا ہے وہاں پہ؟ کہ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. اور بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ان کا ماں باپ نیک تھے تو عین ممکن تھا وہ کیا کرتا, وہ ان کو فتنے میں مبتلا کر دیتا بڑے ہو کے. تو اس نے بڑے ہو کے ایول بننا تھا, تو اس سے پہلے ہی اس کو قتل کر دیا. پرابلم کیا ہے اس میں؟ ذرا غور کریں, ذرا سوچیں کہ ایک بچہ ہے, اس نے بڑے ہو کے ایک برا کام کرنا ہے اور آپ نے اس کو بچپن میں ہی کر دیا. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ جی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے جا کے پوچھے گا کہ مجھے تو موقع نہیں ملا کچھ کرنے کا, تو مجھ سے کیسا فیٹ سارا ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ میں نے کرنے نہیں کر. میں نے ابھی جرم نہیں کیا. میری والدہ نے نا ایک دفعہ کہا کہ ماؤں کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ بچوں کی حرکت سے پہلے بھی اگر وہ تھپڑ لگا دینا تو اٹ میک سینس, کیونکہ بعد میں تو نے یہی کام کرنا تو میں پہلے ہی تجھے لگا دوں ایک آدھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو مائیں اتنی ہوتی ہے. تو اللہ کی نالج تو پرفیکٹ ہے, ٹھیک ہے. تو سوال یہاں پہ پرابلم ہے کہ ایک بندہ یہ کلیم کر سکتا ہے, یعنی جو اس پورے مسئلے میں پرابلم یہ ہے کہ ایک بچے نے ابھی وہ عمل کیا ہی نہیں ہے, سزا پہلے مل گئی ہے. حل فہم تم, سمجھ آ گئی ہے؟ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, اب علماء اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کو سزا دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ عمل بھی کرے, کیونکہ الٹیمیٹلی اس نے کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ اللہ کے پاس پرفیکٹ نالج ہے کہ اس سے بڑے ہو کے کام کرنا ہی کرنا ہے جنرلی. اسی لیے اللہ تعالیٰ جنرلی, یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے, اسی لیے تو وہ اس کو حضرت خضر حضرت موسیٰ حیران ہوئے تھے, ورنہ اگر یہ نارمل کیس ہوتا تو جنرلی اللہ کا اصول کیا ہے کہ جب تک ایک بندہ عمل نہیں کرتا اس کو سزا نہیں ملتی, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ دیکھ تو نے عمل کیا تھا تجھے سزا. اگر اللہ کو یہ محتاج نہیں, اللہ اس کے بغیر بھی اگر انسانوں کو سزا دے دے تو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے, اللہ انصاف ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی انسان نے وہ کام کرنا ہی کرنا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ نے یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ کو آلریڈی پتہ ہے, اللہ تعالیٰ تو اس کی بنیاد پہ سزا دے دیں تو اللہ پھر بھی بے انصاف نہیں ہے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کانشنس, کیونکہ ایک بندے کے جیسے میرے ذہن میں سوال آئے گا, میرے بندے کے ذہن میں سوال آئے گا کہ میں نے عمل ہی نہیں کیا, ٹھیک ہے تجھے پتا تھا لیکن تو مجھے موقع, میں نے کیا ہی نہیں وہ عمل, تو نے مجھے کیوں نہیں موقع دیا, ٹھیک ہے میں کر لیتا پھر تو مجھے سزا دیتا, تو سمجھ آتی. تو یہ سارا کچھ جاننے والے کی کس کے لیے؟ یہ کس کے لیے؟ لوگوں کے. اللہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ثابت ہو کہ آپ کی حجت قائم ہو سکے قیامت کے دن ایک بندہ کہ ہاں یہ میں نے عمل کیا, ہمارے لیے کیا, ورنہ اپنے لیے اللہ کو ضرورت نہیں ہے. یہ پوائنٹ ہے. یہ پہلا بریک ہے اس آرگومنٹ کا, ٹھیک ہے. دوسرا بریک اس سے اگلے نیچے والے پوائنٹ پہ ہے, ٹھیک ہے نا. وہ یہ ہے could have God have created a universe without these, ٹھیک ہے. تو اس کا آنسر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا یہ, He has created a universe without these evil. وہ کون سی یونیورس ہے؟ وہ کون سی یونیورس ہے؟ جنت. تو اللہ تعالیٰ نے بنائی بھی ہے, لیکن یہ والی جو یونیورس ہے اس کا کام کچھ اور ہے, اس کا فنکشن کچھ اور ہے, سمجھ آئی؟ تو یہ دوسرا پرابلم ہے اس لاجیکل اسٹرکچر میں, ٹھیک ہے. اچھا, تیسرا پرابلم امام ابن قیم جو ہیں وہ ایڈریس کرتے ہیں, وہ سرے سے اس آرگیومنٹ کو بائی پاس کر دیتے ہیں, اور وہ یہاں مسئلہ ہے. دیکھیں, ایول ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے پرسپیکٹیو سے, لیکن اللہ تعالیٰ کی پرسپیکٹیو سے ایکچولی میں ہر چیز کا could God have created a universe without these, یعنی ایسے پرابلمس کی وجہ سے, ایسے ایول اور والی جو کشمکش کے بغیر کہ اللہ تعالیٰ کریٹ کر سکتا تھا؟ ہاں جی کر سکتا تھا, اور کیا ہے,
ٹھیک ہے نا, اور اس کو ہم جنت کہتے ہیں جس میں کوئی ایول نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی برائی نہیں ہے, کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے, اور آپ کو ٹیسٹ نہیں ہو رہے آپ وہاں پر, ٹھیک ہے. تو لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اور مقصد کے لیے کیا, اور یہ اس مقصد, یہ والی جو دنیا بنائی ہے یہ ہمارے ٹیسٹ کے لیے بنائی ہے, ٹھیک ہے. ہاں وہ آفٹر ٹیسٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ بنا سکتے تھے, ہاں بنا سکتے تھے, اور بنائی بھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ دوسرا پرابلم اس کے لاجیکل اسٹرکچر میں ہے, ٹھیک ہے. تیسرا پرابلم جو میں ایڈریس کر رہا تھا, کلیئر ہو گیا؟ ہاں جی. تو تیسرا پرابلم ہے جو امام ابن قیم نے ایڈریس کیا کہ یہ سرے سے یہ پرابلم ایول ایگزسٹ والا ایشو, یہ پروپوزیشن ہی غلط ہے, ٹھیک ہے. ہمارے پرسپیکٹو سے تو ایول ایگزسٹ کرتا ہے, کیونکہ ہم کیا ہے, ہم تو صرف 1 کلومیٹر سے زیادہ آگے دیکھ ہی نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. اگلے سیکنڈ کا نہیں ہمیں پتہ کیا ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. وی ڈو ناٹ نو دا ایکچوئل خیر اور شر آف آور ایکشنز اینڈ واٹ وی سی بیفور دم. کوئی چیز ہمارے ہاں کوئی ٹریجک مومنٹ ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر سے جو خیر ہوتی ہے وہ کئی ملٹیپل لیول پہ بڑی ہوتی ہے, لیکن وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہر ایکشن میں ایک وزڈم پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان ٹیکنیکل سینس ایول ڈز ناٹ ایگزسٹ. ہر چیز کا چونکہ ایونچوئل وزڈم ہے, وہ ہر چیز کے ایونچوئل ایک گڈ آؤٹ کم کی طرف لے کے جاتی ہے, تو دیر فور ایول ڈز ناٹ ایگزسٹ. انڈرسٹوڈ؟ تو یہاں سے ہی اگر آپ مسئلہ کر دیتے ہیں پورے کا پورا, آگے لاجیکل اسٹرکچر جانے کی ضرورت ہی نہیں. انڈرسٹوڈ؟ ان ادر ورڈس اصل میں شرعی پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھیں نا, عقیدے کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ایبسولوٹ ایول کا مطلب ہے کہ ایسی چیز جس کا کوئی خیر نہیں ہے, یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. ہر وہ چیز, کیونکہ یہ ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ ایول کو کریٹ کرنے والا اللہ تعالیٰ, ہر ایکشن کو کریٹ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ایک ہے ڈوئر آف این ایکشن اور ایک ہے کریٹر آف این ایکشن. اللہ ایول کرتے نہیں ہے, لیکن اللہ ایول کے کریٹر ضرور ہیں. یہ ذرا مشکل بحث ذرا سمجھنے والی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جو آتا ہے کہ the evil of what he has created, جی وہ تو من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. اللہ تعالیٰ نے جو کریٹ کیا ہے شر, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو شر کریٹ کیا, اللہ تعالیٰ اس شر سے میں پناہ میں آتا ہوں جو تو نے کریٹ کیا, اس کے شر سے, تیری مخلوق کے شر سے. تو یہ شر کس نے کریٹ کیا؟ اللہ نے. لیکن اللہ تعالیٰ اس عمل کے فاعل نہیں ہے, ڈوئر نہیں ہے. دا ڈوئر آف این ایکشن اور یوز آف این, یعنی اس کو کریٹ کرنے والے میں فرق ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتائی, تو ایبسولوٹلی جو چیز اللہ نے بنائی ہے وہ ایبسولوٹلی کبھی بھی شر نہیں ہو سکتی. اسی لیے اس ایول کا, ایون شیطان کی بھی ایگزسٹنس کی ایک بہت بڑی خیر اس کے پیچھے موجود ہے. ہم نہیں سمجھ پاتے, وہ حکمت ہے اللہ کی. اسی لیے اللہ کی ایک کیریکٹرسٹک حکمت بھی ہے, وزڈم بھی ہے. تو ہم مسلمانوں کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ایبسولوٹ سینس میں آپ کہیں نا ایول ہے, جس کو ہم ایول کہتے ہیں کہ اگینسٹ گڈ ہے, اور وہ ہمارے سینس میں تو ہے, obviously ہم تو فرق کریں گے, لیکن اللہ کے سینس میں, اللہ تعالیٰ کے پرسپیکٹو سے ہر چیز جو کریٹ کی ہوئی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر موجود ہے. تو جب ایک عورت یا ایک بچے پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی الٹیمیٹلی وہ اٹ ول لیڈ ٹو سم تھنگ گڈ. اب مثال کے طور پر 9/11 کا واقعہ ہوا تھا, ٹھیک ہے. اب 9/11 کا بہت ٹریجک واقعہ, سارا کچھ یہ ہوا ہے, لیکن اس کے رزلٹ میں دیکھیں کہ اسلام کتنا پھیلا ہے, اس کی پوری ورلڈ وائڈ جو ہے ریکگنیشن ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو پولیٹیکل ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں, اس کے بعد جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کے جو معاملے, لوگوں کی سولز بچی ہیں, سارا کچھ یہ چیزیں ٹرانزیشنز ہوئی ہیں, یہ سارا کچھ اس پوسٹ 9/11 ایرا کے اندر ہوا. شوکت خانم کا بتا آپ کو, شوکت خانم کیسے بنا ہے؟ عمران خان کی جو والدہ تھیں ان کو کینسر تھا, انہوں نے اپنی والدہ کے لیے بنایا تھا, اس کی میموری میں اندر. امیجن کریں کہ ان کی والدہ کو کینسر نہ ہوتا, شوکت خانم ہو سکتا ہے ہزاروں زندگیاں بچائی ہیں. تو کس وجہ سے؟ ایک پین کی وجہ سے. اسی کانسیپٹ کو اللہ نے حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے کے اندر ذکر کیا کہ وہاں پہ حضرت خضر نے کیا کیا کہ ایک کشتی کے اندر چھوٹا سا سوراخ کر دیا. الٹیمیٹلی کیا تھا اس میں؟ خیر تھی. اور اس پورے واقعے کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے واقعے کے اندر بیسیکلی پرابلم آف ایول کو اللہ نے سمجھایا. ذرا غور کریں, یہ کشتی تھی, اس کے اندر سوراخ کر دیا, انہوں نے سمجھا کہ یہ تو ایول کیا, تم نے زیادتی کی. تو انہوں نے کہا نہیں, بعد میں پتہ چلا کہ الٹیمیٹلی اس سوراخ کرنے کی وجہ سے یہ کشتی بچ گئی. اگر یہ سوراخ نہ ہوتا تو کشتی چلی جاتی. دوسرا پھر بچے کو قتل کیا, الٹیمیٹلی اس کی وجہ سے ان کے والدین بچ گئے. اسی طریقے سے وہ جو دیوار انہوں نے سیدھی کی تھی, اگرچہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود الٹیمیٹلی یتیم بچے تھے, ان کو ان کی وجہ سے فائدہ ہو گیا. تو آپ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز بظاہر ہمیں بری لگ رہی ہے, اور وہ نکرہ, قد جئت شیئا نکرہ,
نکرا ناپسندیدہ برا کام آپ نے کیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا, تو اللہ نے پوری بات یہ کی کہ الٹیمیٹلی اس میں سے اللہ نے خیر نکال دی. تو یہی بات ہے کہ الٹیمیٹلی اللہ کے ہاں ہر چیز جو ہو رہی ہے, ایون فلسطین میں اگر ظلم ہو رہا ہے, ایک مسلمان اس کو خیر دیکھتا ہے. آلدو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ اس پہ خوش ہونا شروع ہو جائیں, سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیں, لیکن اللہ کے ہاں اللہ کے پرسپیکٹو سے ایک گرینڈ اسکیم اگر آپ یعنی بڑے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں تو یہ چیز الٹیمیٹلی ایک مسلمان کے لیے خیر ہے. آگے اس پر انشاءاللہ مزید بات ہوگی. اچھا, اس میں ایک اور مسئلہ ہے جو کہ کسی نے اگر غور کیا ہو, یہ سیٹن والا جو پروپوزیشن ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ کہ کہتے ہیں کہ اگر سیٹن ہے, مطلب وائی دیر ایگزسٹ ایول, ایول اس لیے کیونکہ شیطان موجود ہے. کیا اس وجہ سے ایول ہوتا ہے کیونکہ شیطان موجود ہے؟ نہیں. کیا شیطان ہمیں ایول کرواتا ہے؟ کیا کرتا ہے شیطان؟ یس, شیطان کا صرف ایک ایکٹ ہے, وہ ہے وسوسہ. ٹھیک ہے, ایکشن کرنے والا کون ہے؟ آپ خود ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ایک اور اس کی مثال مزید آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی کہ شیطان تو چلے, ہم کوئی بندہ کہتا ہے نا شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے, اور بڑے آرام سے ہم شیطان کو بلیم کر دیتے ہیں سارا. تو یہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ شیطان نے جو برا کام کیا تھا, شیطان کو کس شیطان نے گمراہ کیا تھا؟ کبھی سوچا آپ نے اس پر؟ کیا اس سے بھی بڑا کوئی شیطان ہے جو ابلیس کو گمراہ کر رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ نے صحیح بہت بڑی بات کی ہے, انا بندے کی, تو بندے اصل کا میں نفس. تو امام نے یہ علماء کہتے ہیں وسوسے صرف شیطان کی طرف سے نہیں ہوتے, نفس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. وسوسے صرف من شر الوسواس الخناس, ٹھیک ہے نا, ایسے وسوسے جو کہ ناس میں سے ہیں. ٹھیک ہے, خنس جو ہے نا, علماء کہتے ہیں کہ صرف نفس سے بھی وسوسے آتے ہیں. شیطان کو اس کے نفس نے گمراہ کیا تھا, ٹھیک ہے نا, اور شیطان تو دو فورسز ہیں, دو وسوسوں والی جگہ, ٹھیک ہے. تو اسی لیے صرف ایول کر لینا, یہ سمجھنا کہ جی شیطان ایول یعنی یہ سیٹن جو ہے, اس کا آرگیومنٹ کو یوز کرنا اٹ سیلف ہمارے پرسپیکٹو سے آرگیومنٹ ٹھیک نہیں ہے. اچھا, اگین ہم ایک مسلمان کا عقیدہ بتا رہے ہیں. اوبیسلی جب آپ نے ڈیبیٹس کرنی ہے, جا کے ڈسکشن کرنی ہے, وہ آپ نے کون سے آرگیومنٹس یوز کرنے, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن ہمارے ذہن میں جب یہ آرگیومنٹس آئیں تو ہمارا ایمان کس طریقے سے ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے, ہمارا دین کیا جواب دے رہا ہے, وہ ہم آپ کو جواب بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے آگے ایک بہت غور کرنے والی چیز ہے, میں نے آپ لوگوں کو پہلے کی بھی بتایا تھا کہ یہ جو آرگیومنٹس ہیں, پرابلم آف ایول, یہ وہ چیزیں, یہ ہمارے کہاں سے امپورٹ ہوئی ہوئی ہیں سارے مسئلے؟ کرسچن ورلڈ سے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ٹرمینالوجیز بھی جو یوز ہوئی ہوئی ہیں نا, جو کہ فار ایگزامپل جو ہمارے سامنے لوگ یہ آرگیومنٹ اسٹرکچر کرتے ہیں, وہ ایک کرسچن پرسپیکٹو سے ہوئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کے جو جوابات اور جو ایتھیس بھی جو یہاں پر ہمارے لوکل ایتھیس بھی جو ہے نا, وہ وہی کہ انہی کا وہ آرگومنٹ پکڑ کے نا ہمارے آگے اس طرح تھوپتے ہیں, لیکن حالانکہ وہ لگتا ہی نہیں ہے وہاں پر. تو ایک اور پرابلم یہاں پر ہے, دا ٹرمز, جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کرسچنس اور اسٹرکٹلی فلاسفیکل ٹرمز ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پرسپیکٹو میں یہ سیم جو ہے پراپرٹیز ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر 3-4 پراپرٹیز جو یہ ٹرم آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں, مثال کے طور پر اومنیشنٹ. اومنیشنٹ کا مطلب ہے آل نوئنگ. ٹھیک ہے, اومنی پریزنٹ, آل پریزنٹ, اومنی بیلیونس, آل لونگ, یہ آل کے ساتھ ساری چیزیں. آل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انفینٹلی, ٹھیک ہے, ہر موقع, ایبسولوٹ سینس میں. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ ٹرم تو ٹھیک ہیں, لیکن کچھ ٹرمز جو ہیں وہ اس طرح اسلام کے اندر یوز ہی نہیں ہوئی ہوئی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, نیکسٹ پہ چلیں, کہ اسلامک ٹرمز جو ہیں نا وہ ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اٹ میکس امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ان ٹرمز آف میننگ, اور اس کا معنی اور یوزیج میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. کئی دفعہ یہ جو ٹرم ہے نا, یہ ہمارے پرسپیکٹو سے کی ہوئی ہے. مثال کے طور پر کہیں پر بھی جو ہے نا ہمارے لکھا کیا ٹرانسلیشن ہوتی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی موسٹ مرسیفل, ایسا ہی ہے نا, اینڈ موسٹ بینیولنٹ. آل مرسیفل, آل بینیولنٹ نہیں ہے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, یہ اس طرح ہے کہ موسٹ مرسیفل کا مطلب سمجھے. موسٹ مرسیفل کا مطلب یہ ہے کہ آل دا تھنگس دیٹ یو نو ٹو بی مرسیفل, آل دا تھنگز ان دا, چاہے مائیں ہوں, جو بھی ہو, جانور ہوں, اللہ از مور مرسیفل دین دیم آل. ٹھیک ہے, موسٹ مرسیفل کا کیا مطلب ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں سے موسٹ پراپرٹی کس کی ہے؟ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, ٹھیک ہے نا, جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا. یہ قرآن نے استعمال کیا. اللہ تعالیٰ ایبسولوٹ طور پر کہیں پر بھی یہ ٹرم نہیں یوز کرتا, آل لونگ یا انفینٹ لونگ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا لو کنڈیشنل ہے. اگر آپ شرک کرتے رہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ, بختی کرتے رہو, گالیاں دیتے رہو,
اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرتے رہو زمین کے اوپر، تو ایک انفینٹ لونگ چیز کو تو ہر صورت پہ معاف کر دینا چاہیے، جو مرضی وہ کرتا پھرے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ساتھ ساتھ کیا ہے؟ جسٹس بھی ہے. اللہ تعالیٰ از جسٹ. ٹھیک ہے، اگر جہاں پر وہ لونگ ہے تو وہاں ساتھ کیا ہے؟ جسٹ بھی ہے، یعنی انصاف کرنے والا. تو یہ انصاف کرنے والی پراپرٹی اور لو کرنے والی پراپرٹی ایک جیسے اکٹھی ہے، اور یہ موسٹ جسٹ اور موسٹ لونگ ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس طرح یہ ہمارے ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں. اور کرسچنس یا فلسفی جو ہے نا وہ پھنس جاتے ہیں اس میں، کیونکہ انہوں نے پروف کرنا پڑتا ہے کہ انفینٹلی جسٹ کس طرح ہو سکتا ہے گاڈ. سمجھ رہے ہیں کیا مطلب؟ وہ پھر ہر موقع پہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو جب ہماری اللہ تعالیٰ کے قرآن کی جو اوریجنل ٹرمز ہیں وہ ہمیں ان مسئلوں میں پڑھنے ہی نہیں دیتی، پہلی بات ہی ہے. تو اس میں فار ایگزامپل whilst all merciful means یہی ہے کہ meaning from all the things that we know to be merciful, Allah is most merciful of them all. تو یہ جو ٹرمز ہیں یہ ہمارے ہاں کئی جگہ اپلائی ہوتی ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر؟ تو یہ ایک اور مسئلہ تھا اس کا. اچھا، میں حماس بھائی جانے سے پہلے میں نے جیسے ایک پوائنٹ آپ کو بتایا تھا، میں اس میں چھوٹی سی ایک حدیث کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ سب کے سامنے، جسٹ ٹو ریٹریٹ دیٹ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک چیز بظاہر ہمارے سامنے ایول ہے، لیکن اللہ کے ہاں یعنی الٹیمیٹلی وہ خیر کا باعث ہے. اب اس کو ذرا کیسے سبسٹینشیٹ کرتا ہوں، میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جامع ترمذی کی، اور آپ خاص طور پہ پیلسٹینین اس ٹائم جو پرابلم ہے ہمارے پاس چل رہی ہے اس کو اپنے ذہن میں لائیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنی ہی بڑی اللہ کی طرف سے اس میں جزا بھی ہوتی ہے، ریوارڈ بھی ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، جب اللہ کو کسی قوم سے کسی نیشن سے محبت ہو، اگین اٹس آن کمیونل اسکیل کی بات کر رہا ہوں میں، انڈیویجول کی بات نہیں کر رہے. إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اللہ اس کو آزمائشوں کے اندر پھنسا دیتے ہیں. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى، اب جو قوم اس کو قبول کر کے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے، یا پھر اس کے اندر سے اس کا جو ایٹیچیوڈ یا آگے سے رسپانس ہے وہ صبر والا ہے، تو اس کے لیے رضا ہے. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ، اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے آگے جا کے شکوے کرنا شروع کر دیتی ہے یا اللہ کو بلیم کرنا شروع کر دیتی ہے تو ایسے اسے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پلائٹ ہے، ایک تباہی ہے، بظاہر ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن ایک مسلمان اس کو کس پرسپیکٹو سے دیکھ رہا ہے کہ یہ جزا، یہ خیر کا کام. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ آپ کو ملٹیپل جگہوں پہ نظر آئیں گی. آپ نے فرمایا کہ انڈیویجول لیول پہ بھی بات کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پر آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، جو اس سے کم جو اس سے کم. if there was anyone on the face of the earth who deserved، جس کو جو ڈیزرو کرتی تھی ذات کے، اس کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہ آتی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، آپ نے خود فرمایا. تو عظم البلاء ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، یہ ایک پرنسپل ہے. جی اچھا، تو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ اس پرابلم کی دو ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے، ایک لاجیکل پرابلم ہے، وہ آپ نے کور کر لی اور اس کے رسپانسز بھی آپ کو کلیئر ہو گئے. دوسرا ہے ایویڈینشیل پرابلم، یہ بس صرف اس کو اسٹرکچر کرنے کا ایک اور طریقہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس والے لاجیکل اسٹرکچر میں ہولز ہیں اور وہ کمپلیٹ آرگیومنٹ نہیں ہے اور اس کے آنسرز موجود ہیں. تو وہ ایک اور طریقے سے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے جو ہے وہ برتھ ڈیفیکٹس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور گروسم قسم کی سفرنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لوگ ایک دوسرے پہ ٹارچر کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس ساری ایگزسٹنس آف ایول کی وجہ سے اٹ از مور پروبیبلی دین ناٹ کہ گاڈ جو ہے ایک آل لونگ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مور پروبیبل، یہ پروبیبلٹی آپ سمجھ لیں اس کا آرگیومنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کا ڈفرینس لاجیکل سے یہ ہے کہ امپاسبلٹی نہیں، امپروبیبلٹی کے اوپر بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور عموماً ایتھیز جو ہیں وہ ڈسٹنکشن نہیں کرتے ہیں، ان کے ہاں یہ دونوں چیزیں مکس ہوتی ہیں. بات میں اس کو امپاسبل کہہ دیتے ہیں، بات میں اس کو وہ امپروبیبل کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسٹیفن فرائی والا یہ آگے ہم لے کے چلتے ہیں. اچھا، تو کس قسم کی ایویڈینشیل پرابلم ہوتی ہیں؟ مورل ایول. مورل ایول یہ ہوتا ہے کہ جو آپ اپنے خود اعمال سے برے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا مسئلہ، جیسے تھیفٹ اور مرڈر جو ہے اس کو کہتے ہیں. نیچرل ایول، ارتھ کویک، پینڈیمکس، یہ وغیرہ. اور سسٹیمک ایول جیسے فار ایگزامپل کہ نیچرل پروسیسز، یہ ایک نیا آرگیومنٹ ہے سسٹیمک ایول. وہ یہ ہے آرگیومنٹ آف ایولیوشن کا، یہ ایولیوشنسٹ یہ آرگیومنٹ لے کے آتے ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ جو سسٹم ہے نا وہ سسٹم جیسے ایولیوشن کا سسٹم نیچرل پروسیس سروائیول آف دا فٹسٹ وہ سسٹمیٹکلی ایسے ڈیزائن ہوا ہوا ہے کہ وہ دوسرے کی ایکسٹنکشن اور سفرنگ پہ اپنے آپ کو سروائیو کرواتا ہے. سمجھے؟ تو ایسا سسٹم یعنی سسٹم ہی ایسا بنا ہوا ہے جو کہ ایول کے اوپر ریلائی کرتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایولیوشن تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک اسپیشی دوسرے سے فٹس نہیں ہے اور اس کو ختم کر کے وہ آگے نیکسٹ نہیں جاتی نیکسٹ لیول. تو وہ جو وہ کہتے ہیں کہ پوری سسٹمیٹکلی جو ہے نا یہ سسٹم ڈیزائن ہی ایول کے لیے ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ 3-4 پرابلم ہے. سو واٹ آر دی آنسرس کیا ہیں اس کے؟ ٹھیک ہے, آنسر جو ہے سب سے پہلی بات آپ کو ذہن میں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ العدل کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا, عادل ہے اور حکمت والا ہے. ہی ہیز دا ہائیسٹ وزڈم اینڈ ہی از دا جسٹ ون. ٹھیک ہے, حدیث میں آتا ہے کہ ایک وہ کیا بکرا سینگ والا جو ہے, ایک لیم سینگ والا, وہ اگر دوسرے کو مارتا ہے تو وہ بھی قیامت کے دن اس کا بھی کیا کہتے ہیں بدلہ ہوگا, وہ الٹا اس کو اپرچونٹی ملے گی. تو دیر ول بی ایبسلوٹ جسٹس ان دی اینڈ. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کی جو پراپرٹی ہی ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ پہلی بات ہے کہ اس طرح ایول ہو ہی نہیں سکتا. جس کو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی کمپنسیشن اور ایگزسٹنس ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پاس ابیلٹی ہے, پاور ہے اس پین کو ریموو کرنے کی. آپ کو جتنی مرضی پین ہو جائے, جتنی مرضی پین ہو جائے, جتنا مطلب ایبسلوٹ ایول آپ سوچ لیں, کون اس پرابلم کو ریموو کر سکتا ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس کوئی سائیکولوجیکل کی کوئی میڈیسن نہیں ہے, کوئی آپ کے پاس سائیکیٹرک میڈیسن نہیں ہے, کوئی سائیکیٹرک پروسیجر نہیں ہے جو اس پرابلم کو حل کر سکے. ایسے سائیکیٹرک مسئلے ہوتے ہیں کہ لوگ انفینٹلی انسین ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مار دیتے ہیں. اچھا, سیکنڈ ہے ہمارا نالج از زیرو ان فرنٹ آف اللہ. یہی جو ہم نے پرابلم ڈسکس کی, ہمیں آدھی چیز نظر آتی ہے ہمارے لیے سب سے گریٹسٹ ایول ہے. ٹھیک ہے, لیکن اصل میں جو اوور آل اسکیم آف تھنگس میں وہ ہمیشہ فائدے کے لیے ہوتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کی نالج کی وجہ سے. سیکنڈ ایک اور تھرڈ معاملہ ہے, وی آر پراپرٹی آف اللہ. وہی جو انہوں نے بات کی تھی. ہاں, آپ امیجن کریں کہ آپ ایک بندے ہیں اور آپ نے ایک روبوٹ بنایا. آپ روبوٹ کا جو مرضی کریں, اسے توڑیں, یہ کریں, دوبارہ ریکنسٹرکٹ کریں. ٹھیک ہے, ہی از ناٹ ابلائزڈ اینی, کسی بھی وہ کوئی مورل رسپانسبلٹی یا اتھارٹی نہیں رکھتا کریٹر کے اوپر, نہیں نہ رکھتا. تو اگر آپ اس طرح بھی سوچیں, لاجکلی بھی سوچیں کہ اگر ایک کریٹر ہے اور آپ اس کی کریشن ہے, یو آر ہز پراپرٹی, یو ڈو ناٹ ہیو ہولڈ اینی اتھارٹی. ٹھیک ہے نا, یہ لاجکلی بھی بات نہیں بنتی کہ آپ کا کوئی اعتراض بھی نہیں بنتا. ٹھیک ہے, آگے پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے, جو چیز آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نے واپس چلے جانا. دس از اے لمیٹڈ ورلڈ. ٹھیک ہے, جو بھی مسئلہ ہونا ہے, جو بھی چیز ہونی ہے, اس چیز نے ختم ہو جانا ہے, اس پین نے ختم ہو جانا ہے, سفرنگ نے ختم ہو جانا ہے, سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اور جو صحیح کام کرے گا ہی ول ہیو ایٹرنل لائف. نیکسٹ ہے کہ پریزنس آف ایول از نیسسری فار گڈ. یعنی اگر کوئی ایول ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو اس کا اپوزٹ کا احساس ہوتا ہے. اگر کوئی برائی نہیں ہے تو اس کا اچھائی کے لیول کا بھی احساس نہیں ہوتا. اگر بندہ ہمیشہ اچھائی میں رہے گا تو وہ کدھر رہ رہا ہے؟ وہ تو آلریڈی جنت میں رہ رہا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے فری ول کا بھی کوئی یوز نہیں بنتا. اگر ایسا ہے تو جو ہماری چوائس ہے اچھائی اور برائی میں, وہ جو ساری چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات کہلائے جاتے ہیں, وہی نہیں رہے گا. اس کی کوئی مسئلہ, اگر سارے کا سارا گڈ ہو جائے تو اس کا کوئی ٹیسٹ کا کوئی فائدہ نہیں, فری ول کا کوئی فائدہ ہی نہیں. ٹھیک ہے, وہی نہیں, اٹس دا سیم ایز اینجلس. ٹھیک ہے, آپ اینجلز ہو جائیں. اور لاسٹلی وہی ہے کہ ٹیسٹ بیکمز یوز لیس اف دیر از نو ایول اینڈ اونلی گڈ. ٹھیک ہے, تو یہ بیسک 7 پوائنٹس ہیں. اگر آپ کو یہ 7 پوائنٹس پروسیجر یاد ہیں, نہیں بھی یاد, آپ کو خود آپ کے پاس آلریڈی ایسا لٹریچر ہے جس میں یہ ساری چیزیں سولوشن میں ہیں. دوسری ایک اور چیز بتا دوں, جو نیچرل ڈیزاسٹرس کا کویشچن ہے. ٹھیک ہے, سم ٹائمز لوگ پریشان ہوتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹرس کی وجہ سے. اس کے اوپر باقاعدہ حدیثیں موجود ہیں. کیا کہ جیسے مثال کے طور پر جو ملبے سے گرتا ہے کہ وہ مرتا ہے, وہ بندہ شہید ہے. جو پانی یا ڈراؤن ہو کے ڈوب کے مرتا ہے, وہ بندہ اس پہ صبر کرنے والا, وہ شہید ہے. جو بندہ طاعون کے اندر یعنی وبا کے اندر جیسے کووڈ جب اس کے زمرے میں آ کے مرتا ہے تو وہ بندہ شہید ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری ایسی کنڈیشنز, ٹھیک ہے, جس میں آپ کا پیشنس ریکوائر ہے, آپ کے لیے وہ فائدے کی چیزیں. ٹھیک ہے, ایڈیشنلی ایک اور گریٹسٹ حدیث یہ ہے کہ بلیور کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر اس کو ایک پن بھی لگی ہے نا, ایک کانٹا بھی لگا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کیا کرتا ہے؟
اس کے گناہ معاف کر دیتا. ہمارے لیے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور شروع سے ہی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. یہ مسئلہ ہم نے کہاں سے کیا, وہاں سے امپورٹ کیا. اور جو دراصل ایتھیسٹ جو ان سے انفلوئنس ہوئے تھے انگریزوں سے, انہوں نے بھی مسئلہ بھی امپورٹ کر کے ہمارے آگے رکھ دیا. ہم نے تو کنسیڈر ہی نہیں کیا تھا, ہمارے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. دنیا فانی ہے, سارے چیز کلیئر ہو جانی ہے, ٹھیک ہے. فائنلی واٹ آر سم آف دا ریزنس فار دس ٹرائل, ٹھیک ہے. مغیرہ بھائی یہاں سے ٹیک اوور. اوکے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اب کچھ چیزیں نا آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو ہمارے دین نے ذکر کی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں آلریڈی بتا دی ہیں کہ ایول کیوں ایگزسٹ کرتا ہے. دیکھیں دو اسپیکٹس ہیں کہ مسلمان تکلیف میں ہیں اور اللہ کے دشمن لائف انجوائے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ پرابلم ہے, صرف مسلمانوں کی تکلیف امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن اس کے اپوزٹ یہ بھی مسئلہ ہمیں یہ بھی تکلیف ہے کہ ان کو کیوں زیادہ مل رہا ہے ہم سے, ٹھیک ہے. تو یہ تین ریزنز میں نے آپ کو ذکر کیے ہیں, مسلمانوں پہ تکلیف کی 3 ریزنز, اور ان کو دنیا کے اندر فائدوں کے 3 ریزنز کیا ہے. تو اگر آپ اس کی غایت کو اور اس کے مقصد کو سمجھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ الٹیمیٹلی وہی بڑی بات ہے کہ اس کے اندر مسلمانوں کے اوپر بھی احسان ہی ہے اللہ کا. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں ہم پر مشکلات لے کے آتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے واضح طور پہ بیان کر دیا کہ انسان کے فیتھ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے, اس کو اپنے آپ کو نہیں, اللہ کو آلریڈی پتہ, ٹھیک ہے. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا, اور انہوں نے ایک کلیم کر دیا, ایک بہت بڑا کلیم کیا کہ میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں, میں ایمان لے کے آتا ہوں, میں سارا کچھ کروں گا, اور اس کے بعد اس کو ٹیسٹ ہی نہیں ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا, تو تم کیوں سوچتے ہو کہ تمہیں نہیں آزمایا جائے گا. تو نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ بہت بڑی وجہ, جیسے کہ حماس بھائی نے بتایا کہ کیوں پریشانیاں مشکلات آتی ہیں, کیونکہ ایکسپیشن آف ون سینس. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک بندہ مسلمان جب دنیا سے جائے تو اپنے سارے گناہوں کو صاف کر کے جائے. حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے پہ ظلم نہیں کرتے, اگر دنیا کے اندر اس کو تکلیف مل جائے تو قیامت کے دن اس کے لیے تکلیف نہیں ہے. تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تکلیف چھوڑ کے دنیا کی تکلیف میں اس کو مبتلا کر دیا, ٹھیک ہے. یہ اللہ کا احسان ہے اس پر, کیونکہ اللہ نے عدل کر رہا ہے. تو ایک بندے نے اللہ کی نافرمانی کی ہے, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی جزا ملنی ہے, تو وہ جزا دنیا کے اندر اس کو مل جانی چاہیے تاکہ قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں کو انجوائے کر سکے. تیسری چیز کیا ہے, اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا تھا. ایک بہت بڑا نا ایشو کرسچنز نے اٹھایا تھا کہ شیخ احمد دیداد جو ہے نا, جب اپنے آخری دنوں میں تھے نا, ان کو بہت زیادہ پین تھی اور وہ بیڈ ریڈن ہو گئے تھے, ٹھیک ہے. تو جیسے یہ معاملہ ہوا نا, اور یہ کافی دیر تک ان پہ رہا کہ ان کی وہ بیماری کافی ہیوی تھی اور وہ تھی, تو کرسچنز ورلڈ نے تو جوائس میں آ گئے, او فائنلی گاڈ گاٹ ہم, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو علیحدہ انہوں نے اپنا واویلا مچایا ہوا تھا وہاں پر, لیکن ایکچولی میں یہ تھا کہ وہ پھر بھی جو ہے نا وہ کسی نہ کسی لیول پر کمیونیکیٹ کر سکتے تھے. ایک نرس بھی تھی باقاعدہ جو ان کو ہینڈل کرتی تھی, جس میں بتاتے تھے کہ کیا کیا وہ کہہ رہے ہیں. وہ باقاعدہ اس اسٹیٹ کے اندر انہوں نے وہ لیٹرز لکھ رہے تھے پھر بھی لوگوں کو, کرسچنس کو, ان کو دعوت دینے کے لیے, ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ وہ جو ایک نرس, ان کی ون آف دا نرسز واز اے کرسچن, جو کہ اس کی وہی سارے لیٹرز اور وہ سارے پڑھ کے وہ بندی خود جو ہے نا وہ مسلمان ہوگی, ٹھیک ہے نا. آپ امیجن کریں کہ کیا انبیاء کے ساتھ ان کے آخری سٹیجز آف لائف پہ ایسے پینفل ترین مومنٹ سے نہیں گزرے تھے. وہ ایک قسم کا کلینزنگ مومنٹ ہوتا. اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ایون ہی کوڈنٹ اسپیک, ٹھیک ہے نا, وہ ایڈ لیتے تھے, لیکن اس کے باوجود ان کا ایمان اتنا برقرار تھا کہ وہاں پر لیٹرز بھی لکھتے رہے اور دعوت بھی کرتے رہے اور لوگوں کو مسلمان بھی کیا اس حالت میں شدید پین کی. اچھا, تیسرا ریزن جو ہے, ٹو بلیس ون ٹو دی ہائیسٹ رینکس آف دس ورلڈ. آبویسلی اللہ تعالیٰ نے, جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف قیامت کے دن بہت زیادہ مائنیوٹ لیول پر ہوگا, تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات مسلمانوں کو ایک ایسا مقام دینا چاہتے ہیں کسی مسلمان کو, اور وہ مقام ان کو دنیا میں ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں مل رہا ہوتا, تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں, اس کو دنیا کے اندر ایسی مشکلات دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور ان کے رینکس بھی بلند ہوتے ہیں. دیکھیں عدل یہ ہے, وجہ یہ ہے, اللہ کیوں, اللہ اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن اللہ نے دنیا کے سامنے, کافروں کے سامنے بھی منوانا ہے کہ میں عدل کر رہا ہوں. کافروں کے سامنے بھی یہ بات ثابت کرنی ہے کہ میں عدل کر رہا ہوں. ان کو اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہے مسلمانوں کو, تو ان کی تکلیفیں ذرا دیکھو کہ دنیا کے اندر انہوں نے کتنی سفرنگ تمہارے ہاتھوں برداشت کی ہے, اور کیا کیا انہوں نے برداشت کیا ہے, تو آج ان کو جزا ایسے نہیں مل رہی, کیونکہ جنتیں اتنے آرام سے ملنے والی نہیں ہیں. تو پہلے 3 ریزنز ہو گئی. اب ذرا آتے ہیں کہ کافروں کے اوپر. اگر آپ کافروں کی بلیسنگز کو دیکھیں اور جو قرآن نے اس جو پرسپیکٹیو ہمیں دیا, تو انسان کو سمجھ آتی ہے کہ الٹیمیٹلی اس میں
نقصان کیا ہے؟ نقصان یعنی کافروں کا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ the luxuries of this world hold no worth near Allah سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو لگژریز ہیں دنیا کی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، اس پوری دنیا کی اگر اہمیت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اتنی سخت لیول پہ. اور الدنیا کلھا ملعونہ ملعون ما فیہا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پوری دنیا ملعون ہے اللہ کے ہاں. ملعون ما فیہا، جو کچھ اس میں بلیسنگز جو آپ کو نظر آتی ہیں سب کا سب کیا ہے؟ اللہ کے ہاں ملعون چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز کوئی اتنی ویلیوبل نہیں ہے. اگر ویلیوبل ہوتی اللہ کے ہاں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو نہ دیتے. تو الٹیمیٹلی اللہ نے کافروں کو ورتھ لیس چیز دی ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ ٹو پنش دم اینڈ ٹو میک فتنہ فار دم. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ کافروں کو استدراج کرنے کے لیے، ان کی رسی کو دراز کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ موقع دیتے ہیں. تو کیا کرو؟ خوب گناہ کرو. کیوں خوب گناہ کرو؟ اس کی وجہ یہ کہ قیامت کے دن اللہ نے ان کی پکڑ بھی سخت کرنی ہے. جتنا بڑا طاغوت ہوتا ہے اتنے بڑے جرائم وہ کرتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں لا آف اٹریکشن نظر آ رہا ہے ہر جگہ، اس کو موقع بھی مل رہا ہے گناہ کرنے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بڑے وہ طاغوت ہے اتنا بڑی قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی. قیامت کے دن سب سے بڑی پکڑ کن کن لوگوں کی ہوگی؟ فرعون کی، قارون کی، حامان کی، شداد کی، ٹھیک ہے نا، امیہ بن خلف کی، ابو جہل کی. یہ سب سے بڑے بڑے فرعونہ ہیں. اور آج کل کے جو فرعونہ جو ادھر بیٹھے ہیں، اللہ معاف کرے، اسرائیل اور یہ سارے، قیامت کے دن یہ لوگ سمبل ہوں گے سفرنگ کے. قیامت کے دن اس وقت انسان جب ان کی پلائٹ کو دیکھے گا نا، کہے گا اللہ تعالیٰ بہت ہے، یہ بھی بہت زیادہ ایکسٹریم ہے. لیکن اس وقت پھر اللہ معاف کرے معافی نہیں ہوگی. تو وہ کمپیریزن، لیکن وہ ہمیں دنیا کے اندر بلیو کرنا پڑے. دیکھیے بڑے بڑے جو انٹرنیشنل وار ٹرائیبیونلس کے اندر جو بندے لے کے گئے ہیں، وہ اتنی بڑی 70-80 ایجز میں آگے جا کے جب انہوں نے ساری لگژری کی لائف کر لی، پھر جا کے ان کو جنیوا نے نا ایسے پریزنس میں ڈال دیا جہاں اس سے بھی زیادہ لگژریز ہیں. ٹھیک ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ وہ سویڈن کے پریزن دیکھ کے کہتے ہیں یار ہم وہاں پر رہ لیتے ہیں جا کے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھو اس لیول تک مطلب یعنی ان کے پاس، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی اور آرام وہ سے وار کرائمز کرنے والے، یعنی جنہوں نے بوسنیا میں کرائم کیا، جس نے انٹرنیشنل لیول پر جو ہے لوگوں کے جینوسائیڈ کیا، ان بندوں کے ساتھ اتنا. اور ان کی عمریں کتنی لمبی ہوتی ہیں. ہاں، آپ دیکھیں بمبے مرتا ہی نہیں ہے. کسنگر جو ہے ابھی ریسنٹلی ہنری ہینری کسنگر، ہاں، اور اس سے پہلے بش جو ہے وہ بھی. یعنی کہنے کا مطلب ہے یہ مرتے ہی نہیں، اللہ معاف کرے، اتنی لمبی لمبی عمریں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ. تم سمجھتے ہو فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم کیا سمجھتے ہو، تم گمان کرتے ہو کہ اللہ غافل ہے جو ظالم کر رہے ہیں. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ اس کو ذرا ڈیلے کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ وہ منظر کشی کرتے ہیں سورہ ابراہیم کے آخر میں، وہ پڑھے تو انسان کا دل ہل جاتا ہے. اسی طریقے سے لِأَيِّ یوم اُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ڈیلے کیا جا رہا ہے سب کچھ؟ لیوم الفصل، فیصلے کے دن میں، دنیا میں سزا نہیں. ٹھیک ہے نا. اور تیسری چیز کیا ہے جو ریزن ہے؟ ٹو پے دیم آف دیئر ریوارڈز ان دس ورلڈ. دیکھیں جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہے، کافروں کے ساتھ بھی انصاف ہے. دیکھیں کافروں نے اگر کوئی اچھا کام کیا تو ان کو بھی تو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ ان کو بھی ملنا چاہیے. تو وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو دینا چاہتے ہیں. کافر جو کرتا ہے اس کو کسی نہ کسی صورت کے اندر مٹیریل سینس میں، امٹیریل سینس میں دنیا میں فائدہ اس کا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن ان کے لیے کچھ نہیں ہے. سیدنا عمر بن خطاب اللہ کے رسول کے پاس آئے ان کے گھر میں، تو آپ کیا کرتے تھے؟ ایک چٹائی کے اوپر لیٹے تھے اور آپ کے کمر پہ نشان پڑ گئے اور آپ دیکھ کے پریشان ہو گئے اور آپ نے بے قراری کے اندر کہا اللہ کے رسول دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانی کر دے، آپ کے لیے کم از کم آسانی کر دے. فارس اور روم کو دیکھیں، پرشینز اور رومنز کو دیکھیں، اللہ کے دشمن بھی ہیں لیکن اس کے باوجود ایسی لگژریز انجوائے کر رہے ہیں کہ وی کین ناٹ امیجن. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن خطاب، تجھ سے بھی مجھے تجھ سے تو یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کے اندر ان کے سب اعمال کا بدلہ مل رہا ہے، قیامت کے دن ان کے لیے کچھ نہیں. میں آخری چیز بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں یاد رکھیے گا کہ ایک مسلمان جو ہے، مین جو چیز اس میں سمجھنے والی ہے، ایک مسلمان کا پرسپیکٹو، ایک ورلڈ ویو کیا چیز ہوتی ہے. آپ میں سے کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہماری وہ اس میں آئے تھے ہمارے میگا ایونٹ میں؟ آپ لوگ تھے. آپ لوگوں نے میری اسپیچ سنی تھی، اس میں یاد ہے کس کو؟ ورلڈ ویو کے بارے میں میں نے بتایا تھا. ٹھیک ہے نا. وہ ورلڈ ویو ہی میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. وہ سارے کانسیپٹ ورلڈ ویو کا ہے. دیکھیں ورلڈ ویو کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا لینز ہوتا ہے جو آپ اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں اور جس لینس کے ذریعے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں. امیجن کریں کہ آپ نے ایک ریڈ لینز والے گلاسز لگا لیے ہیں. اب آپ کو ہر چیز کیا نظر آ رہی ہے؟ ریڈ. حقیقت میں وہ ریڈ ہو یا نہ ہو ایک علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے نا. ایگزیکٹلی آپ کا ورلڈ ویو وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ دنیا کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، انٹرپریٹ کرتے ہیں، دنیا کے جتنے بھی انسیڈنٹس ہیں ان کو سمجھتے ہیں.
ایک انسیڈنٹ ہوا, آپ اسے کس طریقے سے پرسیو کر رہے ہیں, ہر بندہ اس کو ایک مختلف انداز سے پرسیو کر رہا ہے. مسلمان کا جو ورلڈ ویو ہے وہ ڈیپلی روٹیڈ ہے اس کے ایمان اور اس کے فیتھ کے اندر. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اس کا ورلڈ ویو چینج ہوگا ایز کمپیئر ٹو اے ڈس بلیور, یا پھر ایک نارمل انڈیویجول سے اس کا ورلڈ ویو بالکل ڈفرنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس کی مثال جیسے کہ میں نے آپ کو لینس گلاسز کی پکچر لگائی ہوئی ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اور آپ کی آنکھیں خراب ہوئی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ آپ پاس ڈاکٹر آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی بتائیں آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ کہتے ہیں ہاں کچھ میں پڑھ سکتا ہوں لیکن ایک اور نمبر بڑھائیں, وہ ایک اور نمبر بڑھاتا ہے, ایک اور لینس رکھتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں مزید بڑھائیں, اور کلیئر ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ چیزیں آپ کو کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. شروع میں آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا, اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ کے لینس چینج ہوتے رہتے ہیں, بڑھتے رہتے ہیں, تو آپ کا جو ویو ہے وہ کلیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یو گیٹ اے کلیئرر ویژن ایز کمپیئر ٹو بیفور. تو اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول, یہ ہمارا بلیف سسٹم بھی ایسا ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ جنرلی ایک بیسک رسپانس کیا ہوگا اگر ایک بندے پہ تکلیف آئی ہے, ہی از گوئنگ ٹو ڈو جزا فضا. جازع, جازع کون ہوتا ہے؟ وہ بندہ جو پریشان ہے, جو آؤٹلی یعنی آؤٹ برسٹ آف ایموشنز ہو رہا ہے, رسپونڈ کر رہا ہے, پاگل ہو رہا ہے, رو رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, شکوہ کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے. تو نارمل رسپانس یہ ہے کہ جب انسان کی نظر خراب ہے, لیکن جیسے ہی اس کا ایمان بڑھتا ہے اور اس کا ورلڈ ویو بہتر ہوتا ہے, اس کا ویو, اس کا ویژن کلیئر ہونا شروع ہوتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں, اور وہ تعلق ایمان پر مبنی ہے. وہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا تو پھر صبر آتا ہے. تو ایک بندہ صبر نہیں کرتا, ایک بندہ صبر کرتا ہے, ایک بلیور صبر کرتا ہے, اور ایک نان بلیور یا ڈس بلیور صبر نہیں کرتا. اچھا, جیسے جیسے یہ دوسرا درجہ ہے, علماء کہتے ہیں اس کے بعد جب انسان کا ویژن اور کلیئر ہوتا ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اس کے اوپر کنٹینٹمنٹ آتی ہے. نہ صرف اللہ کی آزمائش کے اوپر وہ صبر کر رہا ہے, صبر کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس سے یہ عمل, یا زبان سے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ یا ورڈ نہیں آپ نے اٹر کیا, یا آپ نے اپنے عمل سے, ایکشن سے کوئی ایسا ورڈ یعنی پریکٹس نہیں کیا, ایکشن نہیں پریکٹس کیا جس سے آپ کو کیا ہو, اللہ معاف کرے, اللہ ناراض ہو جائے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تو آپ نے کیا فرمایا, آپ نے کہا ان العین لتدمع وان القلب لیحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. آنکھیں رو رہی ہیں, دل غمگین ہے, لیکن ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائیں گے. اور وَإِنَّا فِي فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. اے ابراہیم, حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم تھا ان کا نام, آپ کے دنیا سے جانے پر ہم بہت غمزدہ ہیں. تو ٹھیک ہے, تو رونا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن جب زبان سے اور عمل سے کوئی ایسا کام ہو جائے, یا عمل ایسی زبان سے ایسا ورڈ نکل جائے, یا ایسا اسٹیٹمنٹ جملہ نکل جائے جس سے اللہ ناراض ہو رہے, تو یہ صبر کے منافی ہے. تو صبر کا, لیکن اس سے اوپر ایک درجہ ہوتا ہے, وہ ہے کنٹینٹمنٹ کا, رضا کا. جیسے کہ میں نے حدیث پڑھی کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو وہ نہ صرف صبر کر رہا ہے بلکہ وہ راضی ہے. وہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا, اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, تیری فیصلے پر میں راضی ہوں, میں دل سے اس کو قبول کرتا ہوں, میں اس کو امبریس کرتا ہوں. اور اس سے اوپر ایک کیا ہوتا ہے درجہ, اس سے اوپر ایک درجہ ہوتا ہے جب انسان اور ایمان اللہ پر مضبوط ہوتا ہے, مصیبتیں آ رہی ہیں, بجائے یہ کہ وہ روئے دھوئے جزا فضا کرے. جزا فضا کرنے کا مطلب ہوتا ہے اپنے کنٹرول سے باہر ہو جانا. وہ کیا کرتا ہے, وہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع, وہ شاکر بن جاتا ہے, وہ شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے. شہید جیسے شہداء کی مثالیں آپ کے سامنے, کہ آپ کو کئی مثالیں ملتی ہیں صحابہ کے ہاں کہ بیٹا شہید ہو گیا, ہسبینڈ شہید ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, منہ سے الحمدللہ نکل رہا ہے. اور یہی وہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان پہ جب مشکل آتی ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال. بھئی اللہ کی تعریف کیوں کر رہے ہو, یہ تو شکریہ کہنا چاہیے اس پہ, تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس علماء کی ایسی کتابیں, یہ کتاب میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے, شیخ عز الدین ابن عبد السلام رحمہ اللہ, ان کی کتاب ہے, اور اس کتاب کا نام کیا ہے, الفتن والبلایا والمحن والرزایا او فوائد البلوى والمحن. جو مسلمانوں پر تکلیفیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, اس کے فائدے کیا ہیں. بندہ کہیں پریشانیاں کے فائدے, مصیبتوں کے فائدے, یہ ایک ڈفرینٹ پیراڈائم نظر آ رہا ہے آپ کو, آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا ورلڈ ویو, آپ کا ایمان تیز ہوتا ہے, آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, تو آہستہ آہستہ جن چیزوں کو آپ ایول دیکھ رہے ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ آپ کا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو, وہ چیزیں سوئچ کرنا شروع ہو جاتی ہیں. پہلا کیا ہو رہا ہے, کافر کو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں انجوائے کر رہا ہے لائف, اور آپ کہہ رہے ہیں مسلمان سفر کر رہا ہے. جیسے جیسے آپ کا ویژن اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے, چیزیں اپوزٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ سفر کر رہا ہے, اور یہاں پہ مسلمان وہ شکر ادا کر رہا ہے, حالانکہ الٹ مظاہر ہو رہا ہے. یہ ہے مسلم ورلڈ ویو, یہ پیراڈائم ہے, اور اس کا سارا تعلق کس سے ہے, بلیف سسٹم کے ساتھ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سوشل پرسنل پرسپیکٹو بھی ہے, اس میں بہت سی چیزیں اور بھی میں کہہ سکتا تھا, اور اس میں بہت سی احادیث بھی. ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی یہ مصیبتیں ہیں وہ ابھی میرے اوپر آ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, ابھی آ جائیں جو مصیبت. یہ میں آپ کو یہ بتانا, میرا اسٹیٹمنٹ ہے اس میں, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسٹیٹمنٹ, بلکہ میں نے اس میں تھی, میرے خیال ہے اس میں مس ہو گئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی
ان کی طرف یہ چیز منسوب ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے مجھ پر مشکل آتی ہے، اور اسے غالباً امام غزالی نے بھی اور بھی لوگوں نے ذکر کیا کہ جب بھی ہم اللہ پہ مشکل آتی ہے، میں 3 چیزوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. پہلی چیز کس پتہ ہے کہ اللہ جو مشکل آئی ہے وہ دنیاوی معاملات میں آئی ہے، دینی معاملات پہ نہیں. میرا دین تو محفوظ ہے الحمدللہ. دوسری یہ کہ اللہ شکر ہے جو معاملہ آیا ہے وہ یعنی جو مشکل آئی ہے اللہ وہ اس سے بڑی مشکل نہیں آئی، اس سے بڑی بھی تو آ سکتی تھی. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان شکر ہے اس سے بڑی کوئی پرابلم نہیں آئی، اس سے بڑی بھی پرابلم ہو سکتی تھی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مشکل مالی معاملات میں آئی ہے، یعنی تیسرا نے کہا کہ یہ مشکل آ کے چلی گئی ہے، اس نے الٹیمیٹلی آنا. اس طرح کر کے وہ تیسری چیز بھی انہوں نے ذکر کی اور میرا بھی ذہن میں نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مسلمان، ایک بلیور ایکچولی اس پرسپیکٹو سے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے سامنے ایک پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے، اور وہ پیراڈائم شفٹ تب ہوتا ہے اس کا ورلڈ ویو جب، اور یہ ایمان جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کا ورلڈ ویو چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ چیزوں کو بالکل ڈفرینٹ طریقے سے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اگین جس بندے کے دل میں ایمان ہے اس بندے کے لیے سب کچھ خیر ہی خیر ہے. اس لیے عجبا لامر المؤمن ان اصابته سراء شکر لکان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر لکان خیر اللہ. ایک مسلمان کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے. اچھائی آتی ہے اللہ کی طرف سے شکر ادا کرتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور کوئی تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. اور آپ نے فرمایا ولیس ذلک لأحد الا لمؤمن، یہ کسی کے لیے نہیں ہے سوائے مومن کے لیے. وہ ہر چیز کو خیر اپنے لیے دیکھ رہا ہے اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے خیر ہی بنا رہے ہیں اس کو. I hope that clarifies to certain extent. بہت سی عقیدے کی چیزیں میں نے کتاب منگوائی تھی آپ کے لیے، اس میں بہت سی پرابلم آف ایول کے حوالے سے عقیدے کے پرسپیکٹو سے کئی پرابلمز ایسی تھیں جو کئی آرگیومنٹس تھے جو میں نے ڈسکس کرنے تھے، بٹ اگین وی ڈونٹ ہیو اے ٹائم. سو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے، اینی کویشچنس، سوالات اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ضرور پوچھیں، ٹھیک ہے نا. تو دس واز دی اینڈ آف آور لیکچر. انشاءاللہ نیکسٹ ہم نیکسٹ سیریز شروع کریں گے وہ انشاءاللہ آرگیومنٹس آف ایگزسٹنس آف گاڈ پہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.